الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی ومن یرد فیہ بإلحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم۔ مکہ اور مدینہ یہ دو عظیم بستیاں ہیں جن کی عظمت، جن کی رفعت قرآن و حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ یہاں کا عزم کرنے والے، یہاں آنے والے لوگوں کے لیے اور خاص طور پر حجاج کرام کے لیے کچھ ایسی چیزیں ہیں، باتیں ہیں جو منع ہیں، جن کا کرنا مکہ اور مدینہ کے اندر حرام ہے۔ اور اس سے پہلے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ حرمت ایسی نہیں ہے، یہ منع ایسی نہیں ہے کہ جو کسی حکومت کے بڑے انسان کی طرف سے ہو یا کسی حاکم کی طرف سے ہو، نہیں، بلکہ یہ اللہ رب العزت اور اللہ رب العزت کے رسول کی طرف سے ممنوع کام ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ابراہیم حرم مکہ ودعا لہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرام قرار دیا، حرمت والا قرار دیا اور اس کے لیے دعا کی، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو حرمت والا قرار دیتا ہوں اور اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ گویا کہ یہ حرمت وحی کے ذریعے ہوئی، اور مکہ کی تو خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی حرمت تو اس وقت سے ہے کہ جب سے اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے مکہ کی بستی کو حرمت والا قرار دیا ہے۔ اب اس میں وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے، جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے؟ اس میں سب سے پہلی چیز وہ یہاں کا شکار کرنا ہے۔ شکار کو بگانا، شکار کرنا اور شکار میں معاونت کرنا، یہ سب چیزیں منع ہیں۔ اسی طریقے کے ساتھ یہاں کا پودا، یہاں کا درخت، یہاں کی ٹہنیاں وغیرہ، ان کو توڑنا، ان کو نقصان پہنچانا، اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ اسلحہ اٹھانا، فسق و فجور کے جو کام ہیں وہ کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حرم کی گری ہوئی چیز ہے، حرم کی ایک حدود ہے، اس حدود کے اندر ویسے تو عام جگہ پر بھی جو چیز ہے، گری ہوئی چیز ہے، آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ نے اعلان کرنا ہے۔ لیکن حرم کی جو گری ہوئی چیز ہے اس کی حرمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تاکید کے ساتھ، لیکن اس میں بھی پھر یہ ہے کہ جس کو یہ اعتماد ہو کہ وہ اس چیز کو حقدار تک پہنچا سکتا ہے، اعلان کر سکتا ہے، تو وہ اس چیز کو لے سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی یہ ہے کہ اس کے پاس وہ امانت رہے گی، جب کبھی اس کا مالک آتا ہے تو وہ اس کو واپس کرے گا۔ تو یہ چیزیں حرمت والی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حرام قرار دیا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جس مقام کی، جس جگہ کی جس قدر فضیلت ہے، اسی قدر اس کے اندر گناہ کا ارتکاب کرنا، اس کے اندر کوئی گناہ کا کام کرنا، اس کا بھی وبال اسی قدر زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ حرم کے اندر جو سرکشی کا ارادہ کرے، ظلم کے ساتھ، یہاں پر ظلم والا کوئی کام کرے، سرکشی کرے، زیادتی والا کوئی کام کرے، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، ہم اس کو دردناک عذاب سے دوچار کریں گے، دردناک عذاب پہنچائیں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام اور سلف صالحین میں سے کئی لوگوں کے بارے میں ایسا آتا ہے کہ وہ مکہ کے اندر رہنا ناپسند کرتے تھے، مکہ سے ڈرتے تھے کہ کہیں یہاں پر ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کسی جگہ میں 70 گناہ کروں وہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں مکہ کے اندر رہ کر ایک گناہ کروں۔ اور یہ حرمت ایسی تھی، یہ عظمت ایسی تھی کہ جاہلیت میں بھی لوگ اس کو جانتے تھے اور ان کے سامنے یہ حرمت رہتی تھی اور اس کا وہ خیال کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے حجاج کرام سے اور اسی طریقے کے ساتھ عمرہ پر آنے والے لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ یہاں پر
ہم حج کے لیے آتے ہیں، عمرہ کے لیے آتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے، خاص طور پر لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، اور اسی طریقے کے ساتھ کوئی ایسی چیز جو حرمین کی حرمت کو پامال کرے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی مسجد اور جس کو ہم مسجد نبوی کہتے ہیں اس کی حرمت کو پامال کرتی ہو۔ ان تمام چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔